والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، دنیا کے سب سے حسین، سب سے خوبصورت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، اندھیری قبر میں روشنی بن کر آنے والے، اپنوں کے کام آنے والے، غیروں کو گلے سے لگانے والے، گنہگار امتیوں کو جامع کوثر پلانے والے آقا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، داعی کلمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، حضور سرکار مدینہ، راحت قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ، اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار بریلی کے امام کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بریلی کے امام، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ آئیے اسی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و متبرک بارگاہ میں اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک جمادی الاولیٰ کا چل رہا ہے، جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے کسی نہ کسی مہینے میں، بلکہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی اللہ والے سے ہم سب کو وابستہ فرمایا ہے، یعنی ہر مہینے ہم کسی نہ کسی اللہ والے کو یاد کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی اللہ والے کی فاتحہ کی محفل کو سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کر کے ان کے ذکر کو اپنے گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں، اپنے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ چونکہ آج جمادی الاولیٰ کی 15 تاریخ ہے اور جمادی الاولیٰ کی 17 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کا مزار مبارک، جن کا مزار مقدس مکن پور کی سرزمین پر ہے۔ مکن پور شریف کی سرزمین پر سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے، اور وہیں پر رہ کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے فیضیاب کر رہے ہیں، اور اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی اللہ والے کو پکار لیں، کسی بھی اللہ والے سے سچی محبت کریں، کسی بھی اللہ والے سے سچی عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جائیں یا نہ جائیں، صرف اپنے ہی گھر پر رہ کر کے اگر سچے دل کے ساتھ ان کو پکار لیں، ان سے مدد طلب کر لیں، تو پروردگار عالم نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اور یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اللہ کا ولی اپنے مزار میں رہ کر کے اپنے چاہنے والے کی مدد کیا کرتا ہے، اپنے محبت کرنے والے کی فریاد رسی کیا کرتا ہے، اس کی فریاد کو پہنچا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے گھر میں کسی بھی اللہ حوالے کی فاتحہ دلائیں اور دل میں کوئی جائز مقصد رکھ لیں، جائز نیت کر لیں، تو پروردگار عالم اس اپنے ولی کی برکت سے، اس ولی کے وسیلے سے جو ہے ہماری پریشانی کو دور کیا کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کر
دیتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ درود پاک پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی تحریر تک پہنچانا چاہتا ہوں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں حضور قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان اور مقام و مرتبے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. شاعر کہتا ہے جہاں دیکھو وہاں چرچا ہے مدار پاک کا، جہاں دیکھو وہاں چرچا مدار پاک کا ہوگا، جہاں دیکھو وہاں چرچا مدار پاک کا ہوگا. بروز حشر بھی شہرا مدار پاک کا ہوگا، بروز حشر بھی شہرا مدار پاک کا ہوگا. اور شاعر نے کہا کبھی بھی شاہوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، کبھی بھی شاہوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتا. اے دنیا والو جو منگتا مدار پاک کا ہوگا، اے دنیا والو جو منگتا مدار پاک کا ہوگا، کبھی بھی شاہوں کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا. اے دنیا والو جو منگتا مدار پاک کا ہوگا. اور جو دشمن ہے میرے غوث الورا اور اعلیٰ حضرت کا، جو دشمن ہے میرے غوث الورا اور اعلیٰ حضرت کا، قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا، قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا. میرے غوث الورا اور اعلیٰ حضرت کا قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا. اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہے اس عقیدے کو پیش کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے. یعنی جو لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت رکھتے ہیں، غوث اعظم سے عداوت رکھتے ہیں، اور بریلی کے تاجدار احمد رضا سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں. تو شاعر نے کہا ہے جو دشمن ہے میرے غوث الورا اور اعلیٰ حضرت کا، قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا. چاہے جتنا نعرہ لگا لے کہ ہم مدار پاک کے ماننے والے ہیں، لیکن اس وقت تک حقیقی طور پر مدار پاک کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت بھی پیدا نہ ہو جائے، بریلی کے تاجدار کی محبت بھی پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ مدار پاک کا ماننے والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کے ہر ولی سے محبت کیا کرتا ہے. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے حقیقی طور پر اس وقت تک انسان کی محبت کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے دل میں ہر اللہ والے کی محبت پیدا نہ ہو جائے، ہر اللہ والے کا دم اس کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. اس وقت تک کسی کے اللہ والے کا فیض اس کو نہیں مل سکتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی بارگاہ سے وابستہ ہیں، اس بارگاہ کا فیض بھی آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اللہ کے ہر ولی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، اللہ کے ہر ولی سے محبت نہیں کر لیں گے. اسی لیے کہا جو دشمن ہے میرے غوث الورا اور اعلیٰ حضرت کا، قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا، قیامت تک یہی دشمن مدار پاک کا ہوگا. اور جو جلتے ہیں وہ جل جل کے مر جائیں گے مگر لوگوں، جو جلتے ہیں وہ جل جل کے مر جائیں گے مگر لوگوں. قیامت تک یہی چرچا مدار پاک کا ہوگا، قیامت تک یہی چرچا مدار پاک کا ہوگا. یعنی حضور سیدنا سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے اور قیامت میں بھی آپ کی شان کا ڈنکا بجایا جائے گا. بے شک قیامت کے دن بھی آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، قیامت کے دن بھی آپ کی عظمت و شان ظاہر کی جائے گی. یہ اللہ والوں کی بات ہوا کرتی ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اس دنیا میں بھی عزت عطا کی ہے اور کل قیامت کے میدان میں پروردگار عالم ان کو نور کے منبر پر بٹھائے گا. نور کے منبر پر پروردگار عالم ان کو بٹھائے گا، ان کو فائز فرمائے گا. محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک اور پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم سیدنا سرکار سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. آئیے تھوڑی سی دیر کے لیے ان کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں اور
الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدنا سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ اور یہ میرے آقا کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ہمارے نبی کا نام زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ اور اسی نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت اپنی امتیوں کو دی تھی، ارشاد فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یعنی اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن اب میرے بعد ایک اللہ کا حبیب تشریف لانے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ شان مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ آپ کا نام احمد ہے۔ لوگ آپ کا نام نہیں جانتے ہیں، آپ کے لقب سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو آپ کا نام پاک احمد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مناسبت اور مشابہت رکھا کرتا ہے، اور آپ کے بے شمار القابات ہیں، آپ کے بے شمار لقب ہیں۔ انہی میں سے بعض لوگ آپ کو قطب المدار کے نام سے جانتے ہیں، اور بعض لوگ آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک لقب آپ کا بدیع الدین بھی ہے۔ کیا ہے؟ بدیع الدین۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اور اولیاء کرام کو دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دین کو آگے بڑھانے کی وجہ سے، دین کی تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی ان کو مقام عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی مرتبہ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دین متین کی خدمت کی ہے تو پروردگار عالم نے ان کو محی الدین بنا دیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر غریب نواز نے اس مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے تو پروردگار عالم نے ان کو معین الدین بنا دیا ہے۔ دہلی کی سرزمین پر اگر محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کی ہے تو پروردگار عالم نے محبوب الہی کو نظام الدین بنایا ہے۔ اگر اسی دہلی کی سرزمین پر حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اشارے پر، حضور غوث غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اشارے پر جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جب اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے تو پروردگار عالم نے ان کو قطب الدین بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو نصیر الدین بنایا ہے، کسی کو پروردگار عالم نے علاء الدین بنایا ہے، کسی کو پروردگار عالم نے بہاء الدین بنایا ہے، کسی کو پروردگار عالم نے الگ الگ طریقے سے القابات عطا کیے ہیں۔ اسی طریقے حضور سیدنا سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اس دین متین کی خدمت کی ہے، دین کو آگے بڑھایا ہے، تو پروردگار عالم نے حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدیع الدین کا لقب عطا فرمایا۔ بدیع الدین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدیع الگ ہے اور دین الگ ہے، یعنی بدیع الدین دین کو چمکانے والا، دین کو نئے سرے سے اس کے اندر روشنائی پیدا کرنے والا، دین کے اندر نئی چمک اور نئی رنگت پیدا کرنے والا، اس کو بدیع الدین کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ہندوستان کے اندر جو ہے کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، تو حضور سیدنا سرکار بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہندوستان میں آئے تھے اور ہندوستان میں آ کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، مذہب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، اس لیے آپ کو بدیع الدین کہا جانے لگا۔ تو علماء کے درمیان اور اولیاء کے درمیان ایک بڑا لقب ہے جس کو بدیع الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ آپ کو زندہ شاہ مدار بھی کہتے ہیں، قطب المدار بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی بے شمار وجہ بیان کی گئی اور کئی وجوہات بیان کی گئی، یعنی آپ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہا جاتا ہے، بے شمار وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے اور آپ کی سیرت میں ملتا ہے
یہ شان اور یہ عظمت حضور سیدنا سرکار بدر الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کا سلسلہ نسب جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی عام سید نہیں ہیں بلکہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں. یعنی آپ کو اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو حسنی سید ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی جانب سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں. یعنی آپ کو دونوں طرف کا فیضان ملا ہے, دونوں طرف سے آپ کو فیض ملا ہے. یعنی امام حسین کا فیض بھی آپ تک آیا ہے اور امام حسن پاک کا فیض بھی آپ تک آیا ہے. آپ کے والد گرامی کا نام علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حلب کے رہنے والے تھے اس لیے حلبی اور نام علی تھا. اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ شان آپ کے والدین کی ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے ولی تھے اسی طریقے سے آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی اور آپ کے والد بھی اللہ کے ولی تھے. یہ شان حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں دونوں طرف سے. یعنی امام حسین کی طرف سے بھی اور امام حسن کی طرف سے بھی آپ کو فیضان ملا ہے. اس لیے حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے. جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے بدر الدین احمد زندہ شاہ مدار اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے نور میں نور, پورے کمرے کے اندر جو ہے نور ہی نور چمک رہا ہے, نور ہی نور چمکا رہا ہے. پورا کمرہ جو ہے نور سے معمور نظر آ رہا ہے, پورے کمرے کے اندر نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. یعنی جب زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اپنے ماں کے شکم سے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو, اسی لیے کہ بریلی کے تاجدار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یعنی آپ نورانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے جب پیدا ہو رہے ہیں تو پورا کمرہ جو ہے نور سے معمور ہے, پورے کمرے میں نور کی کرنیں نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. آپ کی ولادت ہوتی ہے, آپ پروان چڑھتے ہیں, آپ کی پرورش ہوتی ہے. جب آپ کی پرورش ہونے لگتی ہے, جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ہوتی ہے تو رسم بسم اللہ خوانی ادا کی جاتی ہے. یعنی آپ کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, آپ کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کم عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں, یعنی ناظرہ بھی مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو بھی حفظ کر لیتے ہیں. اور حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, کیا عظمت ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے کہ بے شمار اولیاء کرام ہندوستان کے اندر آپ کو ملیں گے. لیکن اس حیثیت سے, جس حیثیت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کسی بھی اللہ والے کو پروردگار عالم نے شان عطا نہیں فرمائی ہے ہندوستان کی سرزمین پر, بلکہ اکثر 90% اولیاء کرام کے اندر, زیادہ تر اولیاء کرام کے اندر یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو بادشاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے. وہ خصوصیت کون سی ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے, آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن ہی کے حافظ نہ تھے بلکہ توریت کے بھی حافظ تھے, انجیل کے بھی حافظ تھے, زبور کے بھی حافظ تھے. یعنی وہ کتابیں جو پروردگار عالم نے نبیوں کو عطا فرمائی تھی, توریت حضرت موسیٰ کو عطا کی تھی, انجیل حضرت عیسیٰ کو عطا کی تھی, زبور حضرت داؤد کو عطا کی تھی. زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بھی حافظ تھے, توریت کے بھی حافظ تھے, انجیل کے بھی حافظ تھے, زبور کے بھی حافظ تھے اور بے شمار جو اور بھی دیگر آسمانی کتابیں ہیں پروردگار عالم نے آپ کو ایسا حافظ عطا فرمایا تھا کہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ آسمانی اور دیگر کتابوں کی بھی حافظ تھے. یہ شان اور ولیوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے. یہ خصوصیت ہے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ قرآن کے ساتھ ساتھ توریت کے بھی حافظ ہیں, انجیل کے بھی حافظ ہیں, زبور کے بھی حافظ ہیں اور بھی دیگر صحائف کے آپ حافظ نظر آتے ہیں. المختصر یہ کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے, آپ علم دین کو حاصل کرتے ہیں. علم دین کو حاصل کرتے کرتے جب آپ کی عمر 14 سال کی ہو جاتی ہے تو 14 سال کے اندر جو ہے 14 سال
بعد جب فراغت حاصل ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کا جب سفر آگے کرتے ہیں تو آپ کے دل میں آرزو ہوتی ہے، آپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ چلو اب نبی کے روزے کی زیارت کی جائے، اب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اور ہر انسان کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نبی کا روزہ دکھا دے، ہمیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کر دے۔ اس لیے تو ہم بھی دعا میں کہا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے جلوائے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ حضور سیدنا سرکار بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حج کے ارادے سے نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ کے ارادے سے نکلتے ہیں، تو آپ نے سوچا پہلے بیت المقدس کا سفر کیا جائے، اس لیے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور میرے آقا نے بھی تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا ہے۔ چلو پہلے وہاں پر حاضری دی جائے، اس کے بعد میں مکہ اور مدینہ کا سفر کیا جائے گا۔ جب آپ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات جو ہے اللہ کے ایک ولی جن کا نام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے ان سے ہوتی ہے، اور گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہو، آپ کے انتظار میں ہو۔ جیسے ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، 3 سال ان کی خدمت میں رہتے ہیں، 3 سال ان کی خدمت میں رہنے کے بعد ان سے مرید بھی ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا 261 ہجری میں وصال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف کوش کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، صفا مروا کی سعی کرتے ہیں، یعنی حج کو مکمل کر لیتے ہیں، اور جب حج کو مکمل کر لیتے ہیں اب مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن رضا تو آتی ہے کعبے سے صدا، غور سے سن رضا تو آتی ہے کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آپ مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہی ہونا چاہتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زیارت سے شرفیاب فرماتے ہیں، یعنی سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور سرکار علیہ السلام آپ کو ہندوستان آنے کا حکم دیتے ہیں، اے بدرالدین جاؤ ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے، ہندوستان میں پہنچ کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، آپ کو پورا نقشہ ہندوستان کا دکھایا جاتا ہے۔ آپ وہاں سے جب واپس آتے ہیں ہندوستان کے جب بندرگاہ میں پہنچتے ہیں تو ایک جہاز کے اندر آپ سوار ہو جاتے ہیں، اس جہاز کے ذریعے ہندوستان آتے ہیں، ہندوستان آنے کے لیے جب آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، جہاز کا سفر کرتے ہیں، تو اس جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جتنے مسافر تھے، آپ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اور جس اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اس حبیب کو مانو، اس رسول کو مانو، اللہ نے جن کتابوں کو نازل کیا ہے ان پر ایمان لے کر کے آؤ۔ جب آپ نے دین کی دعوت دی، جب دین کا پیغام اس جہاز میں موجود مسافروں کو دیا، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے آپ کی دشمن بن جاتے ہیں، آپ کے خلاف منصوبہ بازی کرنے لگتے ہیں، آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے دین سے بہکا رہا ہے، چلو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے اس کو پانی میں غرقاب کر دیں، اس کو پانی میں ڈال دیں، اس کو پانی میں ڈبو دیں، یہ منصوبہ ہی بنا رہے تھے، لیکن اللہ اکبر یہ کوئی عام انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقرر بندے تھے، اور میرے مصطفیٰ نے بلکہ مصطفیٰ فرماتے کہ رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے پروردگار عالم اس بندے سے اعلان جنگ کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو اللہ کے ولی سے عداوت اور بغض رکھتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، وہ آئے اور مجھ سے جنگ کرے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں رب سے کون جنگ کر سکتا ہے؟
تو رب نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ المختصر یہ کہ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں ڈبو دیا جائے، سارے کے سارے لوگوں نے حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ سارا کا سارا جہاز جو ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے غرقاب ہو جاتے ہیں، پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور آپ ایک تختے کے اوپر صحیح سلامت تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ کئی مہینوں تک آپ سمندر میں رہے، جب کئی مہینوں کے بعد آپ ساحل پر پہنچے، کنارے پر پہنچے، آپ کنارے پر پہنچنے کے بعد وہ کنارہ، وہ ساحل کون سا تھا؟ وہ گجرات اور کھمبات کا کنارہ تھا، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ وہاں پر قیام کرنے کے بعد جب آپ جہاز سے اترے تو آپ نے دیکھا آپ کی جسم کے اوپر جو لباس تھا، آپ کے جو کپڑے تھے وہ بوسیدہ ہو چکے تھے کئی مہینوں پانی میں رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش اور میری آرزو، میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے نہ کبھی بھوک لگے، نہ مجھے کبھی پیاس لگے، اور میرا لباس کبھی میلا نہ ہو، میرا کپڑا کبھی گندا نہ ہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم تیرے رسول نے مجھے ہندوستان دین اسلام کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہندوستان بہت بڑا ہے، یہاں پر دین کا کام کرنا ہے، سارا کا سارا وقت کھانے اور پانی میں ہی گزر جائے گا، کپڑے بدلنے اور دھونے میں گزر جائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم تو مجھے ایسا بنا دے نہ کبھی بھوک لگے، نہ کبھی پیاس لگے، نہ کبھی کپڑا میلا ہو۔ فرماتے اس کے بعد حضرت خضر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خضر جو ہے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے کچھ چیز کو اپنے منہ میں تناول فرمانے کے بعد حضور سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز عطا فرمائی، فرمایا اے بدر الدین اس کو تناول فرما لو، اس کو کھا لو۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لباس جو ہے حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، فرمایا اے بدر الدین اس کو کھانے کے بعد اب نہ تمہیں کبھی بھوک لگے گی، نہ کبھی پیاس لگے گی، اور جو میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے اس لباس کو زیبتن کر لو، اب اس لباس کو پہننے کے بعد کبھی بھی تمہارا لباس گندا اور میلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کیا شان سیدنا سرکار بدر الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ خود میرے آقا اپنا لباس عطا کر رہے ہیں، اپنا کھانا عطا کر رہے ہیں، اپنی غذا عطا کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار بدر الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لباس کو زیبتن کیا، کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد میں آپ کی تاریخ میں، آپ کی سوانح حیات میں ملتا ہے کہ پوری زندگی آپ کی جو عمر تھی 596 سال، پوری زندگی کبھی آپ نے نہ پانی کا کوئی ایک قطرہ پیا ہے، نہ کوئی روٹی کا ایک لقمہ کھایا ہے، اور نہ کبھی اپنے لباس کو تبدیل کروایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو مقبول فرما لیا، اس لیے کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہوتے ہیں وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ المختصر یہ کہ جب حضور سیدنا سرکار بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے شرف عطا ہو جاتے ہیں، سارے شرف مل جاتے ہیں، ہر چیز سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، اب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، اور ہندوستان کی مختلف جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر آپ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کی دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اتنی زیادہ عبادت کی ہے کہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1442 چلے فرمائے ہیں، 1442 جگہ پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور آپ کی عبادت کا یہ حال ہوتا تھا کہ ایک بار اللہ اکبر کہتے تھے، پھر ایک سانس لینے کے بعد، یعنی ایک سانس میں اللہ اکبر کہتے تھے، پھر 6 مہینے کے بعد دوسری سانس لیتے تھے، 6 مہینے تک، ایک سال تک آپ کا چلہ ہوا کرتا تھا، آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ کی عبادت کی شان ہے کہ 1442 چلے آپ نے فرمائے ہیں۔ ہندوستان کی ایسی کوئی پہاڑی، کوئی جنگل، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت لگی ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ آپ نے اجمیر شریف پر بھی، وہاں پر بھی اجمیر شریف کی سرزمین پر لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا۔ قنوج کی سرزمین پر بھی آپ آئے ہیں، کانچی شریف بھی آپ آئے ہیں، اور بے شمار مقامات پر، جونپور کی سرزمین پر آپ آئے ہیں، بے شمار ہندوستان کے مقامات اور مختلف شہروں میں آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی۔ اور جب آپ
वहीं छूट जाते हैं, जहाज रवाना हो जाता है और आप उनके हुस्न व जमाल में गुम हैं और कह रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के हुस्न का ये आलम है तो मदीने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा, अल्लाह के रसूल के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। जब आप होश में आए, होश में आने के बाद आपने सरकार सैयदना बदियुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया कि मैं हज के लिए रवाना हो रहा था और जिस जहाज से मैं जा रहा था वो जहाज कूच कर चुका है, रवाना हो चुका है। फरमाया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे नजदीक आओ, मेरे करीब आओ। वो आपके करीब पहुंचते हैं, आपने उनको अपने हाथ में पकड़ा, यानी उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा आंखें बंद करो। जैसे ही शेख लाहौरी ने अपनी आंखों को बंद किया, फरमाया आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि खाने काबा के सामने वो मुकर्रमा में मौजूद है, वहां पर पूरा हज करते हैं, मदीने तैयबा में हाजिरी देते हैं। जब फारिग हो जाते हैं तो आप इस सोच में पड़ जाते हैं, इस फिक्र में हो जाते हैं कि मैं आया तो सरकार सैयद बदियुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसीले से था, उनकी रूहानी तसल्लुत के जरिए मैं यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन अब वापस कैसे जाया जाए। अभी यही सोच रहे थे कि देखते हैं कि गैब से हाथ नमूदार होता है और उस हाथ ने आपके हाथ को पकड़ा और आपने अपनी आंखों को बंद किया और जब दोबारा आंखों को खोला तो वही गुजरात की सरजमीन पर मौजूद है, वहीं वापस आ जाते हैं। अब लोग एतराज करते हैं ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई हाथ पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकता है। तो इसकी मिसाल मैं आपके सामने से कुरान की तरफ से देना चाहता हूँ, जो मैंने अभी 2-3 जुमरात पहले आपको बताया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली की ताकत का ये आलम है, जो हजरत आसिफ बिन बरखयात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुल्क शाम से तख्त को लाना है और कौन जल्दी ला सकता है, तो अल्लाह के वली जो हजरत आसिफ बिन बरखयात थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, उन्होंने कहा था मैं आपकी पलक झपकने से पहले उस तख्त को हाजिर कर दूंगा। जो तख्त 7 कोठरियों में बंद है, 40 गज चौड़ा है, 80 गज लंबा है, लेकिन अल्लाह के वली के अंदर इतनी ताकत हुआ करती है कि एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क में पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया करता है। तो ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत की वली की ताकत का आलम है, तो आप अंदाजा लगाइए सरकार की उम्मत की वली की ताकत का आलम क्या होगा। ये शान हजरत सैयदना सरकार बदियुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। ये अज़मत परवरदिगार आलम ने आपको अता फरमाई कि आपने न कभी कुछ खाया, न कभी कुछ पिया, न आपको कभी लिबास मैला हुआ, गंदा हुआ, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपको ये इनाम मिला था। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के हर वली से मोहब्बत रखें, अल्लाह के हर वली से अकीदत रखें। ऐसा नहीं है अगर किसी एक बारगाह से वाबस्ता है, किसी एक आस्ताने से मोहब्बत रखते हैं तो दूसरे आस्ताने वाले की बुराई करें, नहीं। जब तक कि अल्लाह के हर वली की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा न हो जाएगी, जिस बारगाह से वाबस्ता है उस बारगाह का फैज़ान भी हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए तो शायर ने कहा जो दुश्मन है मेरे गौसुल वरा और आला हजरत का, कयामत तक यूं ही दुश्मन मदार पाक का होगा।